हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको, आप सबके ख़ानदानों और घरानों और कलीसियाओं को बहुत सी बरकत दे। आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं कलाम खुदा को आप सबों तक पहुँचा सकूँ। और हम्बल टीवी के इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। भाई जॉनसन जॉर्ज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, जो हम्बल टीवी के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम हम्बल टीवी के प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकें और आप सबों तक पहुंचा सकें। इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, और आज के खूबसूरत मैसेज के लिए, आज के खूबसूरत पैगाम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। तो मेरे अजीज़ों, आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ चलें और देखते हैं कि खुदा के अजीम कलाम में आज का हमारे लिए क्या पैगाम है। तो आप मेरे साथ निकालिए कलाम खुदा में से, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुदा के कलाम को लें, और कलाम खुदा में से हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ कलाम खुदा की। यहाँ पर लिखा है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत। यहाँ पर यूं मरकूम है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस कलाम में से, जिस पैगाम को, जिस मजमून को सीखने को हैं, वो है कि जो बात हम, खुदा का कलाम कहता है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत से हमने पढ़ा है कि खुदा के कलाम यूं फरमाता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक निकम्मी बात का, कलाम खुदा यूं फरमाता है कि हर एक निकम्मी बात। मैं देखता हूँ बहुत से लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाते हैं, व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर निकम्मी बातें करते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे निकम्मी बातें कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने मजाक में ये बात कही है। याद रखें मेरे शिष्यों, गुनाह छोटा है या बड़ा है, गुनाह गुनाह है। और याद रखें, कलाम खुदा में लिखा है कि हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। हमें अपनी इन निकम्मी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी इन निकम्मी बातों से गुरेज करने की ज़रूरत है, बाज आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हर एक निकम्मी बात का। याद रखें मेरे शिष्यों, बहुत से लोग मजाक करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो अपने लीडर्स के खिलाफ निकम्मी बातें कहते हैं। बहुत से लोग पास्टर्स के खिलाफ निकम्मी बातें करते हैं। बहुत से लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने बुजुर्गों के खिलाफ, अपने उस्तादों के खिलाफ, अपने लीडर्स के खिलाफ निकम्मी बातें और तरह तरह की बातें करते हैं। याद रखें मेरे शिष्यों, हर एक निकम्मी बात का हमें हिसाब देना पड़ेगा। मेरे शिष्यों, हमें अपनी बातों पर गौर करने की जरूरत है। कोई निकम्मी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक बात का हमें हिसाब देना होगा। चाहे कोई भी बात हम मजाक में करते हैं, किसी भी जगह पर करते हैं, छुप के करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के करते हैं, अजीजों के साथ बैठ के करते हैं, हर एक बात का हमें हिसाब देना पड़ेगा। फोन पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, किसी भी तरह हम कोई भी बात कहते हैं, याद रखें, अदालत के दिन खुदा हमसे हर एक बात का हिसाब लेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने अल्फाजों पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपने अल्फाजों पर गौर करने की ज़रूरत है, कहीं मैं और आप निकम्मी बातें तो नहीं कर रहे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है।
میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں ان باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں، اگر ہم اس کے فالوور ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں، یسوع المسیح کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں نکمی باتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نکمی باتیں نہیں کرنی، ہمیں نکمی باتوں میں اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم وہ باتیں کریں جس سے خدا کے نام کو جلال ملے اور لوگ جانیں کہ آپ مسیح ہیں۔ تمام مسیحی بہن بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے الفاظوں پر، اپنی باتوں پر، اپنی گفتگو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہر ایک بات کا خدا ہم سے حساب لے گا، آمین۔ اور میرے عزیزو، آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 25 باب اور اس کی 30 آیت ہم دیکھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈالو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس سٹوری سے اور اس حوالہ سے آپ سب واقف ہوں گے جتنے لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم اس کو پورا پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ مالک نے اپنے ایک نوکر کو 5 توڑے دیے تاکہ وہ جا کر اس سے بزنس کرے۔ اپنے ایک نوکر کو دوسرے کو 2 توڑے دیے اور تیسرے کو 1 توڑا دیا۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب مالک واپس آیا تو اس نے پوچھا، جس کو 5 توڑے دیے گئے تھے، تو اس نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے مالک، میں نے جو تو نے 5 توڑے دیے تھے، میں نے ان سے 10 توڑے بنائے۔ اور جب دوسرے سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، تو اس نے کہا کہ اے مالک، جو تو نے مجھے 2 توڑے دیے تھے، اس سے میں نے 4 بنائے۔ لیکن جس کے پاس 1 توڑا تھا، اس نے کہا کہ اے مالک، میں جانتا ہوں کہ تو بہت سخت ہے، تو مجھ سے حساب لے گا، اس لیے اس نے اس توڑے کو دبا دیا۔ یاد رکھیں، جو نعمتیں اور برکتیں خداوند نے آپ کو دے رکھی ہیں، خداوند اس کا حساب لے گا۔ اگر آج آپ کے پاس خدا کا کلام سنانے کی نعمت اور برکت ہے اور آپ لوگوں کو نہیں سناتے، تو خدا آپ سے پوچھے گا۔ اگر آپ اس کی ورشپ کرتے ہیں اور اس کی حمد و ستائش کرنے کا توڑا ملا ہے، وہ برکت، وہ نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، اور آپ خدا کے نام کی حمد و ستائش نہیں کرتے اور لوگوں تک خدا کے نام کی گواہی کو نہیں پہنچاتے، خدا کے کلام کو لے کر نہیں جاتے، تو یاد رکھیں ہمیں اس بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا نے جو ہمیں اولاد دے رکھی ہے، اگر اس کی پرورش ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتے، تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیزو، ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس نکمے نوکر کی طرح ہمیں بھی باہر اندھیرے میں ڈال دیا جائے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یاد رکھیں، ہمیں اپنے الفاظوں پر، اپنے چال چلن پر، اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم اس نکمے نوکر جیسے نہ رہ جائیں۔ ہمیں اس نکمے نوکر کی طرح نہیں بننا جسے باہر اندھیرے میں ڈالا جائے، جسے باہر اندھیرے میں ڈالا جائے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ میرے عزیزو، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، اپنے بہن بھائیوں کو گائیڈ کریں، اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، ان کے اندر خدا کے کلام کے بیج کو بوئیں، محبت کو بوئیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کے پیغام کو دنیا تک لے کر جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیزو، اور آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نکمی باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نکمے کاموں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نشہ کرتے ہیں، اگر ہم شراب پیتے ہیں، اگر بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں طرح طرح کے نکمے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ نکمے کام ہے میرے عزیزو۔ ان نکمے کاموں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، نکمی باتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، نکمی حرکتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور کسی کے لیے بھی نکمی باتیں نہ کہیں، چاہے وہ ہمارے لیڈرز ہیں، چاہے وہ خدا کے خادمین ہیں، چاہے وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے نکمی باتیں ہم نہ کہیں۔ اور بہت سے لوگ مذاق میں نکمی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، ہم نے تو مذاق ہی کیا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، چاہے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہ گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن
میرے عزیزو، ہر ایک کام جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے، خدا اس کا حساب لے گا. خدا ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. خدا کو ایک ایک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہوگا، کیونکہ وہ آنے والا ہے. یاد رکھیں، بہت سے ہمارے مسیحی بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان دے دی ہے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. یقیناً مل گیا ہے، یہ بات سچ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے جب یسوع نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی ہے. لیکن صرف ان کو جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے اور اپنی نکمی باتوں سے دور ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند آپ کو برکت دے. ہمیں اپنے چال چلن پر، اپنے الفاظوں پر، اپنی گفتگو پر، اپنے بولنے پر، اپنی بات چیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام نکمی باتوں سے، نکمے کاموں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے نیک چال چلن کو لوگ دیکھیں اور خداوند کی حمد و ستائش کریں، اور وہ جانیں کہ ہم زندہ خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں اور یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں. آمین. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ سب کو بہت سی برکتوں سے نوازے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. تھینک یو.